کہ جو لوگ حج کرنے کو مکہ شریف جاتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر مکہ سے مینا کو جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، اور مینا میں پہنچ کر ظہر سے لے کر فجر تک کی 5 نمازیں ادا کرتے ہیں ان کے وقتوں پر، اور ایسا کرنا سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ 5 وقتوں کی نماز ادا کرنے کے بعد 9ویں ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، جب کچھ پروان کو چڑھتا ہے تو 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ پورا دن حجاج کرام میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پورا دن رہتے ہیں وہاں۔ یہ حج کے شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں دن بھر ٹھہرے، جب سورج ڈوب گیا تب وہاں سے وہ نکلتے ہیں بغیر مغرب پڑھے ہوئے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر پوری رات مزدلفہ میں رہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ آ جاتی ہے۔ حجاج کرام وہاں سے کنکریاں لے کر پھر مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ تو 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام شیطان کو جو کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو اس دن صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ جب وہ کنکریاں مار کر آتے ہیں تو پھر وہ قربانی کرتے ہیں، اور جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے سر کے بال کو حلق کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں۔ اتنا کروانے کے بعد وہ احرام کی پابندی سے نکل جاتے ہیں، اب وہ احرام کھول سکتے ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام اتنا ہی کرتے ہیں۔ اب کچھ حاجی حضرات اسی دن طواف زیارت کو جاتے ہیں، اور کچھ 11 کو جاتے ہیں۔ چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اسی حساب سے لوگ طواف زیارت کو جاتے ہیں۔ طواف زیارت جو کرنے جاتے ہیں اس کے بعد وہ سعی کرتے ہیں، اور سعی کر کے یعنی صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں، پھر وہاں سے پھر وہ مینا میں ہی پہنچ جاتے ہیں۔ مینا میں 11 کو ٹھہرتے ہیں، 12 کو ٹھہرتے ہیں۔ چونکہ 11 اور 12 یہ دونوں دن حجاج کرام کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، تینوں شیاطین کو، تینوں شیطان کو یہ کنکریاں مارا کرتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حجاج کرام جو ہے 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حج کے ارکان کو ادا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان پر عید کی نماز نہیں ہے۔